بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بقدم ہم سن رہے ہیں۔ آج سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ یعنی آثار نبوت اور اعلان نبوت کے بارے میں سنیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بلند ہے، لمحے بھر میں جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شان ربوبیت کا ظہور آہستہ آہستہ ہو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے 40 سال پورے ہونے والے تھے۔ جسمانی نشو و نما کمال عروج کو پہنچ چکی تھی، ذہنی قوتوں پر بھی شباب کا عالم ہے۔ اخلاق کی بلندی، کردار کی پختگی اور سیرت کی پاکیزگی اپنوں اور بیگانوں کو اپنا گرویدہ بنا چکی تھی۔ جس معاشرے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی یہ منزلیں طے کی ہیں، بڑا ہی پرآشوب زمانہ تھا، بہت ہی خراب معاشرہ تھا، سیاہکاری، اخلاق کی کمی اور کفر و شرک کی غلاظتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اعلان نبوت سے قبل بعثت کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے تھے۔ اس کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو دیکھتے تھے، اس کی تعبیر دن کو ہو بہو صبح کے اجالے کی طرح سامنے آ جاتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں خلوت گزینی کی محبت پیدا ہوئی، اور خلوت گزینی کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں عبادت میں مصروف رہتے، چند راتیں عبادت الہی میں بسر کرتے، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف واپس تشریف لے آتے۔ کچھ عرصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزار کر پھر اپنا کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر غار میں واپس آتے اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ یہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حق آ گیا، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں تھے۔ اس روایت میں چند امور غور طلب ہیں، یعنی رات کو نیند کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ دوسرے دن اس کی تعبیر بالکل واضح ہو جاتی تھی۔ جیسا خواب ہوتا تھا وہی تعبیر ہوتی تھی، اس خواب کے متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا تھا۔ سچے خواب دکھانے کی حکمت یہ ہے کہ منصب نبوت پر جب کسی ہستی کو فائز کیا جاتا ہے تو ان حقائق کو ان پر واضح کیا جاتا ہے جن کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ عالم غیب کا دروازہ یکدم کھلے اور عالم غیب کے عجائبات دیکھ کر انبیاء کرام کو مشکل نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کرام کو سچے خواب دکھاتا ہے تاکہ عالم غیب کے حقائق سے انہیں کچھ انسیت اور مناسبت پیدا ہو جائے، اور جب ان کے لیے عالم غیب کا دروازہ کھلے تو وہ حیران نہ رہیں، بلکہ اس کا مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اور پھر اللہ پر ان کا بھروسہ اور مضبوط ہو جائے۔ یہ غار حرا کہ جس پہاڑ کی چوٹی پر ہے اس کا نام جبل نور ہے۔ یہ غار 4 گز لمبی 2 گز چوڑی ہے۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ ایک آدمی اس میں لیٹ سکتا ہے۔ جبل نور اور اس کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں خشک اور بے آب و گیا ہیں۔ راستہ اتنا کٹھن اور دشوار ہے کہ صحت مند اور طاقتور آدمی بھی وہاں بڑی مشکل سے پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اگرچہ دوسرے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اس قسم کے غاروں کو تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گوشہ نشینی کے لیے غار حرا کو اس لیے پسند فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی ہو سکتی تھی۔
اس وقت تو جبل نور مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن اب یہ شہر کافی وسیع ہو گیا ہے اور اس کی حدود جبل نور کو بھی چھونے لگی ہیں۔ علامہ احمد بن زینی دخلان نے تصریح کی ہے، یعنی قیام کی مدت کو مہم رکھا گیا ہے کیونکہ یہ مدت متعین نہیں تھی، کبھی 3 رات، کبھی 7 راتیں اور کبھی 9 راتیں، اور کبھی رمضان کا پورا مہینہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف رمضان شریف کا پورا مہینہ یہاں گزارتے تھے، لیکن احادیث صحیحہ کے مطالعہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہاں گزارتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی بکثرت یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام چند روز کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ جب یہ راشن ختم ہو جاتا تو پھر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لاتے، چند روز قیام فرماتے، کھانے پینے کا سامان دوبارہ لیتے اور پھر اس غار میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اسی حالت میں وحی کا بھی آغاز ہوا۔ پھر آپ کے پاس غار میں فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس فرشتے نے مجھے پکڑا، مجھے سینے سے لگا کر خوب بھینچا، یہاں تک کہ مجھے اس کے زور سے بھینچنے پر تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے پکڑا، سینے لگا کر خوب بھینچا، یہاں تک کہ مجھے اس کے زور سے بھینچنے سے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور تیسری بار کہا کہ پڑھیے۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر تیسری بار خوب بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے، اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بس ان آیات کو سن کر اور دل میں محفوظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کا دل مبارک کانپ رہا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ بس انہوں نے حضور پر چادر ڈال دی، یہاں تک کہ وہ ہراس دور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سارا ماجرا سنایا اور فرمایا مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے عرض کی ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے آبرو نہیں کرے گا۔ آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس اور نادار ہو اس کو اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں، اور جس شخص میں یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ایسے شخص کو بے آبرو نہیں کرتا بلکہ اس کی عزت و آبرو کا خود نگہبان ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ تھا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جو بت پرستی سے دل برداشتہ ہو کر تلاش حق میں گرد و نواح کے ممالک میں چلے گئے تھے، اور وہاں جا کر ورقہ نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ آپ عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے انجیل مقدس کو عبرانی رسم الخط میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔
آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی، گویا نہ ہونے کے برابر تھی۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں اور انہیں کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، فرمائیے آپ کو کیا نظر آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا ان کو بیان کر دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جبریل کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی اس قسم کی دعوت لے کر آیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، لوگوں نے اس سے دشمنی کی۔ اگر مجھے آپ کا وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے، جلد ہی انتقال فرما گئے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بہ قدم جاری ہے۔